اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نجم کی آیت نمبر 30 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30۔ ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدی۔ ترجمہ: یہ ان کے علم کی انتہا ہے، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ تفسیر: اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کفار اس قدر کم عقل اور کم علم ہیں کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے علم کی انتہا وہم اور گمان ہے جو انہوں نے باندھ رکھے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، وہ ان کی شفاعت کریں گے، اور اس پر باطل بھروسہ کر کے انہوں نے ایمان اور قرآن کی پرواہ نہ کی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کفار کی علم کی حد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں، ترجمہ: آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ آیت نمبر 31۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ تفسیر: یعنی جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس نے کائنات کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ مخلوق میں سے جس نے اس کی نافرمانی کی اور برے اعمال میں مصروف رہا اسے جہنم کی سزا دے، اور جنہوں نے دنیا میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کی اور نیک اعمال کیے انہیں انتہائی اچھا صلہ یعنی جنت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 32۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذا انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزاکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ ترجمہ: وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہوا۔ تفسیر: گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، یا یوں کہہ لیں کہ ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ بہرحال گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے کرنے پر دنیا میں حد جاری ہو، جیسے قتل، زنا اور چوری وغیرہ، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید ہو، جیسے غیبت، چغلخوری، خود پسندی، ریاکاری وغیرہ۔ اور فواحش میں ہر قبیل قول، فعل اور تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ داخل ہیں۔ البتہ یہاں فواحش سے وہ کبیرہ گناہ مراد ہیں جن کی قباحت اور فساد بہت زیادہ ہو، جیسے زنا، قتل کرنا، چوری کرنا وغیرہ، اور صغیرہ گناہ وہ ہیں جن میں بیان کردہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، اور اتنا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب عز و جل کی مغفرت وسیع ہے، تو وہ جو گناہ چاہے بغیر توبہ کے معاف فرما دے۔ یاد رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑا گنہگار مسلمان کو بغیر توبہ کے معاف فرما دے۔ البتہ گناہوں کی معافی کے معاملے میں اصول یہی ہے کہ کبیرہ گناہ سچی توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صغیرہ گناہ مسلسل کرتے رہیں تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا اور صغیرہ گناہ کرنے رہنے سے صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا رہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آیت کا اگلا حصہ ہوا اعلم بکم، کہ وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ شان نزول: یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم فخریہ طور پر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، اور جس کی حقیقت کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ پاکیزہ ہوں اور میں زیادہ متقی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے اور ان کی ہستی کی ابتدا سے لے کر آخری ایام تک کے جملہ احوال وہ جانتا ہے۔ وہ ان بندوں کو خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں، اور اسی کا جاننا کافی ہے، کیونکہ وہی جزا دینے والا ہے، لہٰذا دوسروں پر اپنے اعمال کا اظہار اور نام و نمود سے کیا فائدہ۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نفسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں ریاکاری، اپنی نمود و نمائش اور خود پسندی کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پر مسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے۔ عبادت اور اطاعت کے معاملے میں خود پسندی بہت بڑی حماقت ہے کہ ہماری عبادتوں کی اوقات ہی کیا ہے جس پر ناز کیا جائے یا جس کی بنا پر خود کو اچھا سمجھا جائے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو منہاج العابدین میں بہت پیاری مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ یہاں صرف ایک مثال بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بڑا بادشاہ تحفہ اور تحائف پیش کرنے کی اجازت دے اور اس کی خدمت میں امیر ترین لوگ، دوسرے بادشاہ اور بڑے بڑے مرتبے اور منصب والے رئیس اور عقل مند لوگ طرح طرح کے قیمتی جواہرات، بہترین ذخیرے اور بے حساب مال و دولت کے تحائف پیش کرنے لگیں، پھر اگر کوئی سبزی بیچنے والا معمولی قسم کی سبزی یا کوئی دیہاتی کم قیمت انگور کا خوشہ لے کر آئے اور ان بڑے بڑے رئیسوں اور دولت مندوں کی جماعت میں گھس جائے جو بہترین، عمدہ اور قیمتی تحائف لے کر کھڑے ہیں، اور بادشاہ کی خدمت میں ہدیے اور نذرانے کے طور پر وہ سبزی یا انگور کا خوشہ پیش کرے، پھر وہ بادشاہ اس کا نذرانہ قبول کر لے اور اس کے لیے بہترین اور نفیس شاہانہ لباس دینے اور اس کا عزت و احترام کرنے کا حکم دے، تو کیا یہ اس بادشاہ کا اس کے ساتھ انتہائی فضل اور کرم نہ ہوگا؟ اور پھر اگر یہ سبزی بیچنے والا یا دیہاتی بادشاہ پر احسان جتلانے لگے اور اپنے اس ہدیے پر اترائے اور اسے بہت بڑا سمجھے اور بادشاہ کے احسان و انعام کو فراموش کر دے، تو کیا ایسے شخص کو دیوانہ، بدحواس، بیوقوف، بے ادب، گستاخ اور انتہائی جاہل اور ناسمجھ نہیں کہا جائے گا؟ لہٰذا اے مسلمانوں، تم پر لازم ہے جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کے وقت نماز پڑھو اور 2 رکعت نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر غور و فکر کرو کہ روئے زمین کی مختلف خطوں اور گوشوں میں اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جانے کتنے خدام کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح سمندروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں اور شہروں میں کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے بارگاہ الہی میں دست بستہ کھڑے ہوں گے، اور صدیقین، خائفین، مشاکین، مجتہدین اور عاجزی کرنے والوں کی کتنی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑی ہوں گی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنی ستھری عبادت اور کتنی خالص بندگی، ڈرنے والی جانوں، پاکیزہ زبانوں، رونے والی آنکھوں، خوف زدہ دلوں، قدرتوں سے پاک سینوں اور پرہیزگار اعضاء کی طرف سے پیش ہو رہی ہوں گی۔ اور تمہاری نماز، اگرچہ تم نے اسے اچھی طرح ادا کرنے، اس کے احکام اور اخلاص کی رعایت کرنے میں بھرپور کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی
اس بزرگ و برتر بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے کے کہاں لائق ہوگی، اور ان عبادتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں جو وہاں پیش ہو رہی ہوں گی۔ اور کیوں نہ ہو کہ تم نے ان عبادتوں کو غافل دل سے ادا کیا، اور اس میں طرح طرح کے عیوب و نقائص بھی ہیں، اور بدن بھی گناہوں کی پلیدی سے نیس و ناپاک ہے، اور زبان قسم قسم کے گناہوں اور بےہودگیوں سے آلودہ ہے، تو ایسی ناقص نماز کہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہدیہ پیش کرنے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔